الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی خطاب میں، یعنی مجھے اور آپ کو خصوصی ہدایت جاری فرمائی ہے۔ جو خصوصی نوٹس ہوتے ہیں انہیں کسی بھی ادارے محکمے کی جانب سے آ جائیں تو انسان بڑی غور اور توجہ سے سنتا ہے۔ آپ کی اس مسجد میں جو دروس چل رہے ہیں یہ سارے وہ خصوصی نوٹس ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نام سرکار کی جانب سے بنام فلاں فلاں کے نام پہ آئے ہوئے۔ فلاں کون ہیں؟ میں اور آپ ایمان والے ہیں۔ ہمیں خطاب فرمایا ہے، فرمایا کہ علیکم انفسکم، اللہ اکبر، تمہارے اوپر تمہاری اپنی جانوں کا حق ہے، تمہاری اپنی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہوئے تو کسی کی گمراہی تمہیں، کسی گمراہ کی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ علیکم انفسکم، اپنی آپ کی حفاظت کرو۔ اسلام نے دو قسم کے، ایک فرائض ہوتے ہیں اور ایک حقوق ہوتے ہیں۔ حقوق وہ ہیں جو کسی کے میری جانب آپ کی جانب متوجہ ہیں، اور فرائض وہ ہیں جو میری اور آپ کی ذات پر دوسروں کے حقوق متوجہ ہیں، دوسروں کے۔ اسلام نے اس آیت کے پہلے جملے میں یہ فرمایا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ تمہاری اپنی ذمہ داری کیا؟ کہ تم اپنے فرائض ادا کرتے چلے جاؤ تاکہ دوسرے کو حقوق کے مطالبے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، یعنی جب ایک طرف سے فرائض ادا ہوں گے تو دوسروں کے حقوق خود ہی ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسرا اپنے فرائض ادا کرے تو اس کے حقوق ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ حکومت اپنے فرائض ادا کرے، رعایا کے حقوق ادا ہو جائیں گے، اور رعایا اپنے فرائض ادا کرے تو حکومت کے حقوق ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بالکل آسان اور ایزی مسئلہ ہے، کوئی ایسا پریشانی والی بات نہیں۔ اور دو جملوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کو پہچانیں۔ میں بحیثیت والد، میں بحیثیت بیٹا، میں بحیثیت شوہر، میں بحیثیت عام شہری کے، ملک کے، کنٹری کے جو حقوق میری طرف متوجہ ہیں، یہ فرائض میں نے ادا کرنے ہیں۔ یقین مانیے جب اس سیڑھی پر ہم نے اگر قدم رکھ لیا اور امت اس سیڑھی پر آ جائے تو سارے مسئلے از خود حل ہو جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک نے چھڑی پکڑی ہوئی، ہر ایک نے لاٹھی پکڑی ہوئی اور دوسروں کی اصلاح میں لگا ہوا۔ اپنا پتہ ہی نہیں میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ گھر کے افراد اپنے کام پورے کر نہیں رہے، دوسروں کے، بھئی معاشرہ ایسا ہو گیا، ماحول ایسا ہو گیا، حالات ایسے ہو گئے، لوگ ایسے، زمانہ ایسا آ گیا۔ یہ ساری جو گالیاں دے رہے ہیں دوسروں کو، مڑ کے یہ ساری گالیاں اپنے آپ کو دینی چاہیے کہ میں غلط ہو گیا ہوں۔ فرمایا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہوئے تو کسی گمراہ کی گمراہی تمہیں، کسی سازشی کی سازش تمہیں، کسی حاسد کا حسد تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ الی اللہ مرجعکم، تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، جمیعا، سب کے سب کا، فینبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تمہیں اطلاع دے دی جائے گی، ایک ایک بات پہنچا دی جائے گی۔ تو
کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوٹس میں جو مجھے اور آپ کو ہدایت دی ہے، ہم اس ہدایت پر آج سے کاربند ہو جائیں۔ جو ذمہ داریاں، جو فرائض میرے اوپر ہیں، دوسروں کے حقوق وہ میں ادا کروں، آپ کی طرف جو بھی ہیں وہ آپ ادا کریں۔ یقین مانیے یہ معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے، مدینہ کی ریاست بن سکتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو وہاں کی بہاریں نصیب فرما دیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله